اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ اچھا تھی ماشاء اللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ الحمدللہ۔ چلے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ تو مشتاق بھائی یہ نام ہمارے ذرا ساتھ بتا ہیں، دیں۔ ہمارے ساتھ حذیفہ ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، زوم یوزر ہیں، منصور خان صاحب ہیں، اور ساحر ہے۔ زوم یوزر کون ہے؟ سر وہ میرا نام نہیں چڑھتا، مجھے اچھا پرابلم ہے۔ اچھا جی اور ٹھیک ہے۔ جماعت بھائی اتنے ہی آئے، منصور بھائی نہیں نہیں، آئے؟ ابھی نہیں آئے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اگر آ گئے ہیں تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کل ایک ہی آیت پڑھ پائے تھے تو اس کی ریویژن کرتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ تو کیپٹن صاحب سے شروع کریں گے۔ فَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ۔ اور وصیت کی اس دین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دین کی وصیت کی، نہیں بھائی، بنی ہی، اپنے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو کہنا اپنے ہے بیٹوں جی، کو، اپنے اپنے بیٹوں کو، بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوا جی حذیفہ۔ اور انہوں نے کہا کیا جی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، اے میرے بیٹو، ماد بھائی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، لمبا آ گیا جملہ جی، بے ان شک اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم، اصطفیٰ چن لیا ہے، ہم، لکم الدین تمہارے لیے اس دین کو، تمہارے لیے اس دین اسلام کو۔ ہم نے کہا تھا کہ دین دین کو بھی اسلام کو۔ بجائے بریکٹ میں اسلام بھی لکھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو منصور بھائی ہیں جی؟ جی سر، جی سر ہے۔ جی منصور بھائی پلیز۔ فلا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر مگر، وانتم مسلمون، یہ کہ تم مسلمان ہو۔ مگر یہ ہاں، تو سوائے وانتم تھا، یہ کہ تم مسلمان ہو گیا جی ٹھیک۔ اور مسلمان کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہو، وہ ہوتا ہے جی مسلمان۔ جی سر۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ جی اور اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ بنی اسرائیل جس میں اپنا نصرانی تھے اور یہود تھے، اور جی مشرکین کیٹیگریز بتائے تھے کہ بھی تین امتیں، اپنے آپ کو امتیں کہتی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے کہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہود کہتے تھے ہمارے ہیں، نصارہ کہتے تھے ہمارے۔ جی اسی دوسرے عام کے دوسرے معنی جو ہیں وہ ہے یا، اگر شروع میں آ جائے تو یا بھی ہوگا جی۔ آگے جی، ہم پہلے میں کرتا ہوں پھر آپ سنیے گا اور دیکھیے گا۔
اس کے اندر لفظ ہے ام کنتم شہداء. شہداء شہید کی بھی جمع ہے اور شاہد کی بھی جمع ہے. شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو. ٹھیک ہے جی. جی اب اس طریقے سے اس کا ترجمہ بنے گا ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، یا دوسرا لفظ کیا تم موجود تھے. کب؟ اذ حاضرا. حاضرا ماضی ہے اور اذا نہیں اذ ہی ہے، جب حاضر ہوئی. جب حاضر ہوئی. اب یہ جملہ حاضر ہوئی یعقوب آ رہا ہے. یعقوب علیہ السلام کو الموت فاعل ہے جو حاضر ہوئی، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی. یہ لفظی ترجمہ بنے گا. ٹھیک ہے. جی تو یا تو حاضرہ کا ترجمہ کریں پیش آئی یعقوب علیہ السلام کو موت. تیسرا کیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. سمجھ آ گئی جی. جی اب حاضرہ کا ترجمہ آپ نے مجھے بتانا ہے. حاضر ہوئی کرنا ہے، پیش آئی کرنا ہے، یا آئی کرنا ہے. پیش آئی. تو ترجمہ میں تینوں طریقے سے کر دیتا ہوں. یا تم شہداء موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی. اب ان میں سے میں ایک کو کہوں گا. مات بھائی آپ کو کیا ٹھیک لگتا ہے یہاں جو خوبصورت لگے؟ سر ادب میں تو پھر جب انہیں موت پیش آئی. جب انہیں موت پیش آئی. باقی ساتھی جی بھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. چلو. جی تو سر. جب یعقوب علیہ السلام کو موت اور حاضرہ کا ترجمہ ہے جی پیش آئی ہم کر رہے ہیں جی. آگے لکھا ہوا ہے لا، کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں آیت ختم نہیں ہوتی. اذ قال لبنیہ، جب کہا. اب اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے. جب اس نے کہا، اس کون ہے یہاں؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. تو جب اس یعقوب علیہ السلام نے کہا لبنی، اور آگے ہے ہی، یہاں مرکب اضافی بن جائے گا اپنے بیٹوں کو. جب اس یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا. اب یہ تو اصل میں پوچھنا ہے، آگے سوال ہے. اب سوال کیسے بنے گا یہ بھی دیکھتے ہیں. ما تعبدون من بعدی. ما، اب اس ماں کے معنی نہیں بھی ہوتے ہیں، ماں کے معنی جو کچھ بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. جی اور یہاں جو کچھ تم عبادت کرتے ہو میرے بعد نہیں آئے گا، یہ سوالیہ جملہ ہے. تو ماں کس چیز کی؟ تعبدون، تم عبادت کرو گے. من بعدی، میرے بعد. ٹھیک ہے جی. جی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب اس کو ان کا جواب جو ہے وہ آگے پڑھتے ہیں. اتنا سوال پوچھ لیتے ہیں، ذرا میرے ساتھ آ جائیں اوپر. ام کنتم، ام کا مطلب ہے کیا. کیا ام کنتم، تم تھے. کیا تم تھے، کیا تم تھے. شہداء موجود، کیا تم موجود تھے جی. اذ حاضر، جی جب پیش آئی جب پیش آئی یعقوب الموت، یعقوب علیہ یعقوب السلام علیہ کو السلام موت. کو موت.
یعقوب علیہ السلام کو موت، اور یہاں یاد رکھنا ہے وہی والا کہ مفعول کے آخر حرف پر زبر ہوتی ہے یعقوبہ، اور آنے والی چیز کیا ہے؟ الموتو، پے کے اوپر پیش ہے. تو یہ بڑا آسان فارمولہ نہیں ہے جی؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، آگے جی پڑھتے ہیں. اذ قال لبنیہ، اذ قال کا ترجمہ کریں. جب انہوں نے یاد کہا. کرو اس یعقوب علیہ السلام نے اب دیکھیں جب کہا، انہوں نے کہا تو ترجمہ بن جائے گا کیپٹن صاحب قالو، اچھا سوری. انہوں نے. ہاں جی. تو اذ قالا یاد کے کرو اندر جو جب فائل چھپا ہوا ہے اس نے کہا. اب اس کون ہے؟ یعقوب یعقوب علیہ علیہ یعقوب السلام. السلام، تو آپ ترجمہ کریں اذ قالا. یاد کرو یہاں پر جب جب اس اس نے نے کہا. کہا، یعقوب علیہ یاد السلام نے کرو کہا. جب اس یعقوب، اس ضرور کہنا ہے، اصل میں صحیح. قالا کا ترجمہ ہے اس نے کہا. اب اس ممکن ہے ذہن میں آئے اللہ نے کہا ہے، ممکن ہے یہ ذہن میں آئے ابراہیم علیہ السلام. تو ہم کلیریفائی کر لیں گے کہ جب اس یعقوب علیہ السلام نے کہا، کہیں جی اذ قالا. جب اس اس یعقوب قال علیہ جب السلام نے کہا، یعقوب ہاں علیہ اس السلام نے ضرور کہا. کہنا ہے، ورنہ کیا کریں گے کہ جلدی جلدی میں جا کے یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ ترجمہ جب ٹھیک نہیں ہوگا. جب اس اس کہنا یعقوب ہے. علیہ السلام نے کہا. اوکے، کس کو کہا؟ لبنی ہی، اپنے اپنے بیٹوں اپنے سے، بیٹوں بیٹوں کو. سے. اپنے یہی میں بیٹوں دھلی سے. پڑی ہے حدیث تو کیا خراب ہو جانی ہے پھر؟ جی ذرا بند کر دیجئے گا پلیز. اب لام بھی ہے، لام لیے ہوگا. میں نے بتایا تھا کہ بنی جب بنین ہے کے ساتھ یا کسی ضمیر کے ساتھ آ جائے تو نون وہ درمیان میں کٹ جاتا ہے. یہ اصل میں تھا بنین. کیا تھا؟ بنی. بنین، بنے جو ابن کی جمع ہے. وکال بتایا تھا کہ ابن کی جمع ابنا بھی ہے، ابن کی جمع بنین بھی ہے. تو یہاں ہا کی وجہ سے وہ نون کٹ گیا. تو جب اس نے اپنے لبنی ہی کا ترجمہ جو اس نے اپنے بیٹوں کے لیے کہا. بیٹوں سے بیٹوں کہا، سے کہا. بیٹوں سے کہا. اب کے لیے بھی مطلب جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے، لیکن جو ہماری زبان کا تسلسل ہے جب اپنے بیٹوں سے کہا، آ گیا انورٹیڈ کاما. ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے. ترجمہ کریں کس کس چیز چیز کی کی عبادت عبادت کرو کرو گے؟ گے. جی. کس چیز بھی ٹھیک ہے، کس کی بھی ٹھیک ہے. کس کی تم عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے میرے بعد. میرے بعد، بعد. میرے بعد. میرے کس کے معنی ہے؟ یہ جو یہ آخر میں آئی ہوئی ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا من بعدی ہی، اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد. جب انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بچڑے کو اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنا معبود بنا لیا، اب وہ تھا ہی. اب یہاں آ کے یہ آ رہی ہے من بعدی، میرے بعد. آگے دیکھیے گا. اب اس کا ترجمہ تھوڑا سا میں کروں گا. اب نعبدو جو ہے، قالو تو انہوں نے کہا، ان بیٹوں نے کہا. آگے ذرا احتیاط سے سننا ہے، اس لیے کہ الہ کا کافی دفعہ آ رہا ہے یہاں. نعبد الہک و الہ آبائک. آبا، اب ان کی جمع ہے آبا، تو اس کا بنے گا آبا و اجداد. آبائک، تیرے آبا و اجداد. اور اس کی آگے تین نام ہیں تیرے آبا و اجداد: ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تیرے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی کیا کریں گے؟ ہم عبادت کریں گے. میں دوبارہ ذرا کہنے لگا ہوں. قالو تو انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی، و الہ آبائک اور تیرے آبا و اجداد
ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اب تینوں آ گئے تو ہم کہیں گے علیہم السلام. تو اب آ گیا الہ کے معبود کی عبادت کریں گے. اب دیکھو عبادت کریں گے، نعبدو وہاں پہلے ہے، ہماری زبان میں نعبدو آخر میں ہے، ایسے ہی ہے. جی جی سر. اب لمبا جو ہے یہ آپ کو مشکل لگے گا تو ہم اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں. ترجمے کی سمجھ آ گئی نا؟ جی سر. جی جی سر. ابھی الہ واحدہ میں نے نہیں پڑھا، جس کے معنی ہے جن کا ایک ہی، جو ایک ہی معبود ہے، جو ایک ایک ہی ہی. معبود ہے. معبود ہے. مثلا بندہ اگر جب کرے گا تو ممکن ہے سوچے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا معبود شاید الگ ہے، اسماعیل کا علیہ السلام کا الگ ہے، اسحاق کا الگ ہے، اس لیے کہ تین انبیاء ان کے نام ہیں. جی جی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ الہم واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے. اب ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ الہم واحدہ، ہو کی ضمیر. الہ الہ واحدہ. ہاں ہم اسی ایک معبود کے مسلمون فرما بردار ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں. ہم ترجمہ کریں گے جی، فرما بردار کی بجائے فرما برداری کرنے 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 والے. والے ہیں. کیوں کریں گے؟ ہم نے میم کا ترجمہ کیا ہوا ہے والے، ایسا ہے جی جی سر. تو وہ ذہن میں آ جائے گا کہ میم شروع کے اندر ہے، پیش موجود ہے، تو فرما برداری کرنے والے ہیں. اب میرے ساتھ کریں جی. قالو، تو انہوں نے انہوں نے کہا. کہا تو انہوں نے کہا. اب الگ الگ کرتے ہیں. نعبدو، ہم ہم عبادت کریں گے عبادت کریں گے ہم عبادت کریں گے الہ کا، تیرے تمہارے معبود کی. معبود کی. تیرے معبود کی. معبود کی. ٹھیک ہے، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے اور آباء و تیرے آبا اجداد و کی. تیرے معبود کی. بات کے ہاں اب ترجمہ میرے کا تیرے آباء و اجداد کے معبود کی. آگے پھر آ رہا ہے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسماعیل اسحاق اور علیہ اسحاق السلام. علیہ السلام شام کی. کے ہاں معبود. نہیں، اب جو ترجمہ بنے گا وہ آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا، پھر اس کے نام لیں گے. تیرے آباء و اجداد، باپ دادا یا آباء و اجداد، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. معبود کی. ٹھیک ہے جی. جی. آگے کریں ذرا. الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اور ہم تیرے آباء و نہیں اجداد. نہیں ہم ہاں جی، عبادت کریں گے تیرے اجداد ابراہیم علیہ نہیں السلام. ابھی سارے بولیں گے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آنی. آپ نے مہد بھائی آپ بولیں. قالوا نعبد الہک. ہم انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی. بس آگے جی. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، کے معبود کی. کے ٹھیک ہے، معبود کی. کہ معبود کی. ٹھیک ہے. الہم واحدہ، اب یہاں کرنا ہے جو ایک ہی جو معبود ہے. جی جو جو ایک ہی ایک ہی معبود ہے. معبود ہے. ہاں، اور دوسرا ترجمہ جن کا ایک ہی معبود ہے. جی جو ایک ان ہی کا. معبود ہے، اس پہ ہم کرنے لگے ہیں جو ایک ہی معبود ہے، اکیلا ہے. جی سر. آگے جی.
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اور ہم ہم اسی کے اسی لیے کی فرما کے لیے فرما بردار رہیں گے۔ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ کرنے فرما والے ہیں۔ برداری ہاں کرنے اسی والے کے ہیں۔ لیے فرما برداری کرنے والے جملہ بن جائے گا، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ کہیں ذرا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور ہم اسی اور کے ہم لیے اسی کے لیے فرما فرما برداری برداری کرنے ہیں۔ والے ہیں ہاں۔ جی، دوبارہ اوپر سے پڑھیں میرے ساتھ۔ ام کنتم شہداء، جی کیا کیا تم تم سے تم موجود کیا تم گواہ موجود تھے؟ موجود کیا تھے تم موجود تھے کیا تم موجود تھے موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت جب جب پیش آئی حاضر ہوئی یعقوب یعقوب علیہ یعقوب علیہ السلام السلام کی موت، موت، پیش آئی، جب پیش آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، یا جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، اذ بے شک۔ قال لبنیہ، جب اور اس یہ نے یاد یاد جب کرو کرو جب جب اس نے یعقوب کہا علیہ اپنے بیٹوں السلام سے نے کہا اپنے ہم بیٹوں نے سے اپنے کہا، بیٹوں سے کہا، جی، اور یاد کرو جب اس یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، جی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو میرے عبادت بعد کرو تم کس کی عبادت کرو گے؟ گے۔ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو انہوں نے تو کہا انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا، ایک جگہ پر رہنے دے جی، نعبد الہک، ہم عبادت ہم کریں گے عبادت تیرے کریں گے معبود تیرے کی معبود معبود کی، کی، کہ ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، یا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، جی اور تیرے تیرے آباء و آبا اجداد و اجداد کے ابراہیم معبود اسماعیل اور اور اسحاق اسماعیل علیہ علیہ السلام السلام و کے اسحاق معبود علیہ کی، السلام کے معبود معبود اور کی، تیرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی۔ معبود کی، الہ اوپر ہے جی، الہ اوپر ہے، آگے جی، الہم واحدہ، ایک معبود ایک جو معبود کی، ایک ہی معبود ہے۔ نہیں جی، جو ایک ہی معبود ہے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں کیپٹن صاحب، جی آپ سر، لکھ لیجئے، الہم واحدہ، جو ایک ایک ہی ایک ہی معبود ہے، معبود ہے۔ جو ایک ہی جو ایک معبود ہی ہے، معبود ہے، جی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اور کی ہم اسی کے لیے برداری فرما کرنے اسی والے برداری کے ہیں۔ کرنے والے لیے اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے کرنے والے ہیں۔ والے ہیں۔ کرنے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، کوئی مشکل نہیں 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 ہے۔ نہیں جی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس جگہ پہ جو اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ توحید، اللہ کا اکیلا ہونا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جتنے بھی پیچھے تمہارے انبیاء ہیں جن پہ تم فخر کرتے ہو، وہ سارے رسول، سارے انبیاء ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اور جی انہوں نے ہاں جی پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو ان سے باقاعدہ کلیریفائی کیا کہ ہم ایک ہی معبود جس کا نام اللہ ہے اس کی عبادت کریں گے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ عبادت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے جھکیں گے یا نہیں۔ یہاں ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ عبادت دو چیزوں کا نام ہے۔ عبادت کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو دو چیزوں کا، وہ کون سی ہیں؟ وہ حقوق اللہ اور اور حقوق حقوق العباد، جی۔ جی حقوق اللہ کیا ہیں؟ جن کو ہم کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیوں جی؟ جی جی سر، اس کے علاوہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق العباد ہیں۔ ان دونوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری تفصیل ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ جو رویہ، یہ سلوک، یہ عمل، یہ ہے عبادت۔
یہ کیا ہو گئی؟ عبادت عبادت۔ اب جی آگے پڑھتے ہیں، اور اس میں میں نے دو لفظوں کی وضاحت کرنی ہے۔ ایک تو ہے تل کا امتن، قرآن مجید میں امتن پہلے بتایا تھا کہ دو معنوں میں یا ایک معنی میں بتایا تھا، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ تقریباً 4 معنوں میں امتن کا لفظ آیا ہے۔ کتنے معنوں میں؟ 4 بار 4 معنوں میں، اور عرب اس کو 4 معنوں میں لیتے ہیں۔ اب وہ کون کون سی آیات ہیں وہ پڑھیں گے تو لمبا ہو جائے گا، لیکن امتن کا مطلب ہوگا ایک گروہ جس کا ہمیں پتہ ہے۔ کیوں جی؟ جی امتن گروہ کا تو پتہ ہے نا؟ جی اچھا، دوسرا امتن امام کے معنی میں بھی آئے گا۔ امتن کس کے معنی میں آئے گا؟ امام کے معنی میں بھی جی امام کے معنی میں بھی، جو جس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ امتن یہ مدت کے معنی میں بھی آئے گا، وقت، مدت۔ اور چوتھی چیز ہے کہ امتن طریقہ، طریقہ جی اس کے معنی میں بھی آئے گا۔ یہ 4 معنی ہیں۔ اب اس کے اندر یہاں تل کا امتن قد خلت، اب خلت کا میں دیکھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، پڑھا تھا نا؟ جی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے اور ہمیں پوچھنا چاہیے وہاں کیا ترجمہ تھا؟ وَإِذَا خَلَوْا، جب ملتے ہیں اپنے جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو پتہ چلا خلط خے لام واو یا خے لام الف یہ مادہ ہے، اور اس کے معنی 2 یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو ہے جیسے ہم نے پڑھا تخلیہ، خالی ہو جانا، کہ باقی سب چلے گئے اور علیحدگی میں کسی کے ساتھ الگ سے ہونا، وہ اب تھا وہاں کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ اپنے شیطان بھائیوں کے ساتھ آگے کیا کیا تھا؟ علیحدگی میں علیحدگی میں ملتے ہیں۔ علیحدگی میں ہوتے ہیں، وہ ہے خلاؤ۔ اب دوسرے معنی ہے خلاؤ۔ خلاؤ کا مطلب کہ گزر جانا، بیت جانا، گزر جانا کسی بندے کا، وہ بھی خلا آئے گا، خلات آئے یا خلاؤ آئے گا، اور وقت کا بیت جانا بھی خلاؤ یا خلات، اس کا مؤنث ہے اصل میں، کہ یہاں امتن ہے تو امتن چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے جو فعل آیا ہے، اور تل کا بھی مؤنث ہی ہے، تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، یہ ایک گروہ تھا، ایسے ہی ہے جی۔ جی آگے کیا ہے؟ اب امت مؤنث ہے، قد خلت، اب یہ ہے خلط کا مطلب ہوتا ہے گزر چکا، ساری خلط کا مطلب ہوگا گزرا، لیکن قد جب آ جائے تو ماضی قریب کے معنی جو گزر چکا ہے۔ قد خلط کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو گزر چکا ہے۔ جو گزر چکا ہے۔ تو قد ہمیں بے شک کے معنی بھی دیتا ہے، لیکن ماضی کے ساتھ آ جائے تو یہ چکا ہے کہ معنی ماضی قریب، گزر گیا ہے، گزر چکا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ لوگ اس کے اندر نسبت تلاش کر لیتے ہیں۔ کیا کہ یہود کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ ہمارے ہیں، ہماری نسبت سے جو یہود سے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، بہت بڑی بات کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ جی جی ذہن میں کیا تھا؟ کیوں محبوب ہیں؟ عمل نہیں کیا کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہے۔ کیوں جی؟ جی اس کو کہتے ہیں نسبت۔ اچھا،
اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ جو نسبت کا تعلق ہے نا، آج کل بھی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی جس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نسبت، اب میں بات ممکن ہے آپ کو عجیب لگے، محبت پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیوں اہل بیت کا، وہ سارے کا سارا جی محبت ہے ہمیں، جی ٹھیک ہے جی، بے شک ہمیں محبت ہے اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیا وہ بیٹے اور بیٹیاں اگر نسبت کوئی چیز ہوتی تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنی پیاری بیٹی کو کہتے کہ اے فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے دنیا کے اندر ہی مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا؟ اللہ حدیث جی مبارکہ ہے، جی سر جی سر جی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا بتائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہاں نسبت کام نہیں آئے گی، اپنے مال کا مال جی کام ہے۔ اپنے اعمال کام آئیں گے جو اس میں دے گے ہوا۔ اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جس کو نسبت ہے ہم اس کے ساتھ محبت پیار کریں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اگر اس نے کوئی برے عمل کیے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اب میں بڑا نام لینے لگا ہوں، جی جی، ابو طالب ہائے 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 ہائے، ماشاء اللہ آپ نے لے لیا، حضرت ابو طالب، ایسا ہے جی جی سر رسول پاک کی کتنی خدمت کی ہے، پر بہت بہت زیادہ۔ بہت زیادہ، جی۔ اب حدیث سنیے، حدیث یہ ہے کہ وہ فوت ہو رہے تھے، ایک طرف ابو جہل تھا، ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں تو میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا۔ اور دوسری جی طرف کیا تھا؟ دوسری طرف یہ تھا کہ ابو جہل، اس نے کہا کہ بھی تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر جی ہو، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، اور نہیں پڑھا کلمہ، نہیں پڑھا، حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے۔ اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رعایت ضرور دی، رسول پاک نے کہا کہ جو سب سے کم عذاب ہوگا وہ میرے چچا ابو طالب کا ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس آگ کی حدت اتنی ہوگی کہ میرے چچا حضرت ابو طالب کے دماغ تک پہنچ جائے گی۔ جی مجھے میں صرف بھائیو ایک بات چیز بتانی ہے، یہاں کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں، بالکل، کہ اگر حضرت فاطمہ کو بھی کہہ رہے ہیں، حضرت ابو طالب کو بھی کہہ رہے ہیں جی، تو کوئی نسبت آپ کے ذہن میں نسبت بنتی ہے؟ نہیں کچھ نہیں نسبت بنتی، اپنے اپنے اعمال، تو لہذا یہاں اب ذہن میں پڑھیں، تل کا امتن، ترجمہ کریں، یہ ایک امت تھی، وہ گزر چکی، یہ ایک، امت تھی اب امت کے میں نے چار بتائے ہیں، امام کے، یہ ایک امام تھی، یہی نہیں بنتے، یہ ایک گروہ تھا، یہ بنتا ہے، تیسرا میں نے مدت بتائی کہ یہ ایک مدت تھی، جی آگے بھی ترجمہ پڑھنا ہے، تیسرا بتایا کہ یہ ایک طریقہ تھا، تو اب اس ترجمہ میں بنے گا آگے کا لہا ما کسبت، اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا، تو امت کا ترجمہ کیا ہوا؟ گروہ گروہ، پتہ چل گیا نا، کہ مطلب جی یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ جو چار گروہ، چار معنی ہوں، تو سیاق و سباق اس میں سے ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ بتاتا ہے اب جناب ایک تو پتہ چلا کہ نسبت کی نفی کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ تل کا امتن قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، میں امت کا اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ تو گروہ بھی ہو سکتا ہے، جی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خلط امت کے ساتھ بنتا ہے، اور ہمارے ہاں امت بھی مؤنث ہوتی ہے۔ جی آگے جی، لہا،
اس امت کے لیے ہے، امہ چونکہ مؤنث ہے، اس امت کے لیے ہوگا ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ یہ نیا لفظ ہے کاسبت، یہ عمل کے بارے میں آتی ہے، کمائی پیسہ ہو اس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک یا دو جگہ یہ پیسے کی کمائی کے لیے آیا ہے، ورنہ وہ کمائی ہے جس نے ہمیں جنت کے اندر لے کے جانا ہے۔ کیوں جی؟ جی جی سر۔ یا لہا ما کسبت، اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے ہوگا ما جو کسبتم، تم نے کمایا تم نے ہوگا، تم نے کمایا ہوگا۔ کمایا ہوگا۔ وقت کم ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سب جمع ہے اور تم سے نہیں مجہول پوچھے ہے، جاؤ گے۔ جی اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سب سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما اس چیز کے ان بارے چیزوں کے بارے میں کانو یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے، کہ اس امت کے لوگ۔ اب جلدی سے جی، تل کا امتن، ترجمہ، یہ ایک یہ وہ امت ہے، یہ ایک امت تھی، کریں، قد خلت، یہ جو گزر چکی، جو گزر جو گئی، جو گزر چکی، گئی، جو گزر چکی کی بجائے جو گزر گئی ہے کر لیں۔ قد کا جی بے جو شک گزر گئی ہے۔ جی ہے جی، جو ہے نا وہ ہمیں بتائے گا کہ ہے قد، وہ ماضی قریب بن جائے گا۔ لہا ما کسبت، لہا اسی کے لیے، اس کے، لہا کا ترجمہ کریں گے اس امت کے لیے، امت لہا کے لیے، اس امت کے اس لیے امت کے اس لیے امت کے لیے ہوگا ما کسبت، جو اس نے جو اس نے کمایا، کمایا، جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اور اور ترجمہ کریں تمہارے جلدی سے، لیے اور تمہارے لیے ہوگا ما کسبتم، جو تم جو کماؤ تم نے کمایا، کماؤ گے۔ جو تم نے کمایا، ٹھیک ہے، ماضی ہے چونکہ، جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں اور سوال تم کیا سے جائے نہیں گا تم پوچھا سے، جائے سوال گا، کیا اور جائے تم گا، سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما چیزوں اس کے بارے چیز میں کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں کانو یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ عمل کرتے تھے۔ اچھا جی، آپ ذرا جلدی جلدی نیچے کریں، میں ایک ریویژن کر لوں جی۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، اذ قال لبنیہ، جب اس یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق